بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا کیا ہے؟ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر قسم کی کیا سزا ہے، یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور زنا کے اعمال اور ان کی سزائیں سنتے وقت استغفار کرتے رہیں۔ محترم ناظرین، اگر کوئی مرد کسی ایسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرے جو اس کی بیوی نہ ہو تو اسے زنا کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف ہم بستری ہی زنا ہو، بلکہ غیر محرم عورت کو چھونا بھی زنا کا حصہ ہے۔ غیر محرم کو بری نظر سے دیکھنا بھی زنا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ زنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس گناہ کا ارتکاب کرے اور بغیر توبہ کے مر جائے تو اس پر عذاب کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سخت معاملہ فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ زنا کی بہت سی قسمیں ہیں اور ہر قسم کے بدلے قیامت کے دن سخت سزائیں دی جائیں گی۔ جو شخص غیر محرم کے لیے اپنے چہرے کو سنوارتا تھا، قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ جو غیر محرم کو محبت بری نظر سے دیکھتا تھا، اس کے چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ جو غیر محرم کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، اس کے چہرے کو آگ سے جلایا جائے گا۔ جو غیر محرم سے دل لگی کی باتیں کرتا تھا، وہ قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ جو ہنسی مذاق کرتا تھا، وہ چیختا چلاتا اٹھے گا۔ جو ملاقات سے خوش ہوتا تھا، وہ غمگین حالت میں اٹھے گا۔ جو بری نظر سے دیکھتا تھا، اس کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی۔ جو غیر محرم سے ملنے کے لیے چل کر گیا، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ جس نے ہاتھ پکڑا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی۔ جس نے بوسہ لیا، اس کے منہ کے بل جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ جس نے گلے لگایا، اس کے گلے میں زنجیر ڈالی جائے گی۔ جس نے بے پردگی کی، اسے قیامت کے دن ننگا کیا جائے گا۔ جس نے خواہش پوری کی، وہ پیاسا اٹھایا جائے گا۔ جس نے شہوت کا طوفان اٹھایا، اس کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ جس سے منی خارج ہوئی، اس کے جسم سے بدبو نکلے گی۔ جس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اسے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ جس نے جسم سے لطف کیا، اس کو سخت تکلیف دی جائے گی۔ جس نے جسمانی تعلق قائم کیا، اس کے جسم سے بدبو آئے گی۔ جو ایک بستر پر جمع ہوئے، انہیں عذاب میں اکٹھا کیا جائے گا۔ جس نے اپنا جسم دکھایا، اسے اللہ کے سامنے ننگا پیش کیا جائے گا۔ جو چھپ کر، اسے سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا۔ جس نے جھوٹ بولا، اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ جس نے خوبصورتی کی تعریف کی، اسے ذلیل کیا جائے گا۔ ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ ایسے شخص کو سانپ ڈسیں گے۔ جس نے پورے جسم سے لذت لی، اس کے جسم کو بچھو کاٹیں گے۔ جس نے غیر محرم کے جسم سے لطف لیا، قیامت کے دن اسے سانپ ڈسیں گے۔ جس نے زنا کے وقت جسم کے ہر حصے سے مزہ لیا، قیامت کے دن اس کے جسم کو بچھو کاٹیں گے۔ جس نے غیر محرم کی جسم پر اختیار پایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی نیکیاں اس کے متعلقہ شخص کے حوالے کر دے گا۔ جس نے غیر محرم کے ساتھ مکمل تعلق قائم کیا، قیامت کے دن اس کے سر پر اس گناہ کا بوجھ ڈال دیا جائے گا۔ جس نے غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے، قیامت کے دن اسے جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ جس نے غیر محرم سے بات چیت میں لطف لیا، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی نعمت سے محروم ہوگا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، زنا اسلام میں بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی سزا دنیا میں بھی رکھی ہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہوگا۔ غیر محرم سے تعلق رکھنا گناہ کبیرہ ہے اور محرم رشتہ دار کے ساتھ زنا کرنا اس سے بھی زیادہ بڑا اور سخت گناہ ہے۔ زنا کی سزا: اگر شادی شدہ ہو تو سنگسار رجم، اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے۔ لیکن آج کل ان حدود کا نفاذ نہیں ہو رہا، اسی وجہ سے یہ گناہ معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عزت ختم کر دیتا ہے، انہیں دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب دیتا ہے جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کرے۔ توبہ کا طریقہ: اگر کوئی شخص اپنے گناہ پر نادم ہو، سچے دل سے توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
قرآن و حدیث کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان والا شخص زنا نہیں کرتا، اور قرآن میں ارشاد فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ آج کے دور کی حقیقت لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں، بعض لوگ اس پر فخر بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس راستے پر لے جاتے ہیں۔ ایسا کرنے والوں کو گناہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا گناہ بھی ملتا ہے۔ والدین کی ذمہ داری: اگر والدین بچوں کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں اور وہ گناہ میں پڑ جائیں تو اس کا گناہ والدین کو بھی مل سکتا ہے۔ ایسے گھروں سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن جواب دہی بھی ہوگی۔ پاک دامن لوگوں کے لیے پاک دامن رشتے ہوتے ہیں۔ زنا سے بیماریاں جیسے HIV، AIDS وغیرہ بھی پھیلتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے اور ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں زنا ایک قرض ہے جو تمہارے گھر والوں سے وصول کیا جا سکتا ہے۔ زنا سب سے سخت سزاؤں والا گناہ ہے۔ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بڑے گناہ سے بچائے اور اس کے قریب جانے سے بھی محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔